جانے کو تو کمپیوٹر نے پریڈکشن کر دیا کہ وہ فائنل جیتیں گے میں کیا کہہ سکتا ہوں. نیوزی لینڈ میں کوئی کسی روبوٹ نے پریڈکشن کی ہے کہ وہ لوگ فائنل میں جائیں گے یا بلکہ جیتیں گے ورلڈ کپ. میرے خیال میں اگر وہ لوگ جو ان کے دو کمپیریٹیولی کمزور اپوننٹس ہیں، ان میں ایک بنگلہ دیش ہے اور ایک اسکاٹ لینڈ ہے، ان دونوں کو ہراتے ہیں تو ان کا بہت اچھا چانس بنتا ہے کہ وہ ایک میچ اور اپسیٹ کر کے دوسرے راؤنڈ میں چلے جائیں. کبیر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اوور آل ٹیم کی کیا کمزور چیز ہے؟ شروع سے ہی ان کی جو بیٹنگ تھی وہ کمزور تھی اور فاسٹ بالنگ پہ کمزور تھی، اوپر سے جو لیفٹ آرم اسپن بالنگ تھی اس پہ کافی کمزور رہی ہے. ان کے اوپوننٹس جو جتنے بھی کھیل رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں، اس ہمارے جس لیگ میں یہ کھیل رہے ہیں، جو راؤنڈ ان کا ہے، ان میں سری لنکا ہے جن کے پاس بیسٹ اسپنرز ہیں، بنگلہ دیش کے پاس اسپنرز ہیں. اگر انہوں نے اسپنرز کو اچھی طریقے سے کوپ نہ کیا تو ان کے لیے مشکل ہوگا. افغانستان جیسی ٹیموں میں اکثر وننگ پلیئر جو ہوتے ہیں وہ بڑے کروشل بھی ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم میں کوئی ایسے ایک دو پلیئرز ہیں جو ٹیم کی جو صورتحال رہے لیکن وہ ان کو جیت دلا سکتے ہیں؟ بالکل. ان کے جو فاسٹ بالنگ کا بیڑا تقریباً پچھلے 4-5 سالوں سے حمید حسن نے اٹھایا ہوا ہے اور بہت اچھی طریقے سے ان کو آپ کسی بھی فاسٹ بالر سے کمپیئر کر سکتے ہو. پیس کے لحاظ سے عقل ہے اس میں، بالنگ کرنے کا جو ایک بالنگ کرنے کا جس میں سینس ہوتا ہے وہ ہے. ان کا کپتان جو محمد نبی ہے، اگر اس کو اس کے سٹائل پہ کھیلنا دیا جائے، اچھا آل راؤنڈر ہے. آپ نے 5 سال کوچنگ کی، آپ یہ بتائیں کہ سب سے مشکل کام کیا تھا؟ میرے خیال میں ان کو سب سے مشکل کام جو ڈسپلن کرنا، وہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے ایک جو میرے خیال میں تقریباً ہم سب پٹھانوں میں. افغانستان میں آپ رہے بھی کوچنگ کے دوران، تو کتنا کریز ہے؟ شروع میں جو پہلا ٹینیور تھا میرا 2 سال کا 2008-9 میں، وہ صرف پشتون علاقوں کا کریز تھا اور جنون کے حد تک تھا. دوسرا ورلڈ کپ جب انہوں نے T20 ورلڈ کپ کوالیفائی کیا 2010 میں، جب میرا دوسرا فیز شروع ہوا، اس میں پھر تقریباً سارا ملک جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا. اب میرے خیال میں افغانستان میں جو کریز لیول اگر آپ کہیں تو پاکستان میں جب 92 ورلڈ کپ کے بعد جو کریز تھا، یا انڈیا میں جتنا کریز ہے اتنا ہی کریز ہے. ٹیم سلیکشن میں آپ سمجھتے ہیں میرٹ کی بنیاد پہ 11 کھلاڑی چنے گئے ہیں، یا وہاں بھی سیاست ہوتی ہے افغانستان میں بھی؟ ایشین کنٹریز کا یہ تھوڑا سا مسئلہ تو ہے، یہ صرف افغانستان کا نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، سری لنکا میں بھی ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں ان کی سلیکشن اوور آل بیٹر ہے، اتنی بری سلیکشن نہیں. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کا کافی رول رہا ہے افغانستان میں کرکٹ کے فروغ میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس سٹیج پہ یہ ٹیم پہنچی ہے اس میں کتنا پاکستانیوں کو کریڈٹ لینا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے؟ کہ میرے خیال میں پاکستان کو اس کا ٹوٹل کریڈٹ فی الحال اب تک سارا کریڈٹ پاکستان کو لینا چاہیے، اور افغانستان کو بھی سارا کریڈٹ پاکستان کو دینا چاہیے، کیونکہ آج تک آئی ایم سیئنگ ٹل ناؤ ٹل دس ڈیٹ کسی ملک میں، ایشیا میں کسی ملک نے پاکستان کو، نہ افغانستان کو، نہ اپنے ملک بلایا ہے، نہ ٹرین کیا ہے، نہ کوچ کیا ہے، نہ ان کے ساتھ میچ کھیلا ہے، نہ سپورٹ کیا. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ملک دوسرے ملک کی طرف جاتا ہے اور اس کو سمجھتا یہ ہے کہ پاکستان کا اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے، آئی ایم سیئنگ افغانستان یا پاکستان میں کوئی تو غلطی پہ، بہت بڑی غلطی پہ.